برائی سے جو روکنا ہے، اس کام کو بجا لا کر ہمیں اندری قبر کو اجالا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں اندری قبر میں ہمارے دوست احباب چھوڑ دیں گے، اب ہمیں آخرت کی زندگی گزارنا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے، یا آپ بار بار تقریر میں سنے ہوں گے، نہ باپ بیٹے کے ہوں گے نہ بیٹے باپ کے ہوں گے، یہ آپ بارہا تقریر میں سنے ہوں گے۔ لیکن وہاں پہ جو ہے نا ہمیشہ زندگی جینا ہے۔ یہاں پہ کتنے سال جئیں گے ہم؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم 30 سال کی جوانی میں بھی چلے جا سکتے ہیں، 50 سال میں بھی جا سکتے ہیں، 100 سال کے اللہ کا توفیق تو 100 سال کے ہم جی سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ہمیں موت نہیں آنا ہے۔ وہاں پہ جو بندہ جنتی کا حقدار ہوگا اسے ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا، اور جو بندہ اس دنیا سے بے ایمان کے ساتھ جائے گا اسے ہمیشہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اگر ایمان کے ساتھ بھی گیا اور دنیا میں جو کرتوت جو گناہ کیا ہے بندہ، اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اسے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو مین پوائنٹ کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا ہے۔ اگر ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تبھی ہماری یہ اصلی کامیابی ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ رہ کے ہمیں تیاری کرنی ہے صرف آخرت کی۔ ہم چاہتے ہیں ہم جب ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جب پڑھائی کرتے ہیں، تو ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ 5 سے 6 سال اگر ہم پڑھ لیں گے نا تو ہماری فیوچر بن جائے گی۔ فیوچر کتنے سال ہوتی ہے؟ 60 سال 70 سال کی ہوتی ہے۔ پڑھنا کتنے سال کا رہتا ہے؟ 6 سے 7 سال۔ 6 سال ہم پڑھ لیں گے، 60 سال کی زندگی ہم آرام سے جئیں گے۔ اسی طرح ہم اس دنیا میں 6 سال یعنی 60 سال کی زندگی اللہ اور رسول کو راضی کر کے اگر جئیں گے، انشاءاللہ وہاں پہ ہمیشہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں اسے بجا لائیں گے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کریم، اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جوانی میں بندے کا جو ہے نا توبہ زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو آپ آئیے اللہ کی بارگاہ میں، خاص کر آج امام حسین کا دن ہے نا، 10ویں محرم ہے۔ اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ کرتے ہیں۔ صرف فاتحہ ہی سے کام نہیں چلے گا پیارے اسلام بھائیوں۔ امام حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، سر دے کر اس اسلام کو بچا لیا۔ لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی مسجد تک جا سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی ہے کہ ہم فجر میں اپنی نیند کو قربان کر کے جو ہے نا مسجد تک آ سکتے ہیں۔ لیکن امام حسین ایک واحد نوجوان تھے جو ہماری نسل تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم تک اسلام پہنچنے کے لیے جو ہے نا اپنے سر کو قربان کر دیا۔ یزید ان کا ہاتھ سے ہاتھ مانگ رہا تھا، تاج دے رہا تھا، تخت دے رہا تھا، مال و دولت دے رہا تھا، لیکن امام حسین اپنے نانا جان کے دین کو بچا کر، اپنی سر کٹا کر جو ہے دین کو بچا لیا، لیکن ہاتھ کو ہاتھ میں نہیں لیا، دین کو ختم نہیں کیا۔ تو اس دین کو آپ خود حفاظت کیجیے، اور ہمارے علماء کرام بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اپنی نماز کو درست کیجیے، آپ اپنی نماز پڑھیے۔ آپ کو اگر نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہے، اس وجہ سے آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، تو 3 دن کا قافلہ آپ کے مسجد انوار مسجد میں آیا ہے، تو آپ آئیے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اویلیبل ہے 3 دن۔ آپ جو چیز سیکھیں گے انشاءاللہ ہم سکھانے کے لیے آپ کو تیار ہیں، آئیں گے انشاءاللہ ہے نا۔